میرے عزیز ہندوستانیوں اور خصوصاً میری قوم کے عزاداروں، ماتمداروں، باب الحوائج کے غلاموں اور بی بی سیدہ صلوات اللہ علیہا کی کنیزوں، آپ سب پر میرا سلام۔ اللہ کرے آپ صحت مند ہوں، خوشحال ہوں، آباد ہوں۔ سلامتی کی دعا ہے۔ اس دعا کے ساتھ حالات حاضرہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نسیم صبحی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج دنیا بھر کا انسان جس دور سے گزر رہا ہے اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم کسی ایک طرف کی مصیبت میں نہیں گھرے ہیں، اور نہ ہی یہ حالات ایک دن یا ایک ماہ یا چند ہفتوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہماری مسلسل غفلتیں، ہماری کوتاہیاں آہستہ آہستہ معاشرے میں پنپتی گئیں اور ہمارے سماج کو کھوکھلا کرتی گئیں۔ ہم عیش و عشرت کے دل داتا اپنے آرام میں ہی اپنی ترقی کو تلاش کرنے لگے۔ لذت دنیا میں ہم اتنا مہیم ہو گئے کہ اب نہ ہمیں طلب علم ہی رہی، نہ طلب روزگار۔ جا بے جا راہوں سے گزرتے ہوئے منزل خواہشات کو حاصل کرنے میں ہی زندگی کی کامیابی سمجھ بیٹھے۔ یاد رہے کہ ہماری زندگی میں ایک شے عدل بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے کو اللہ نے جس نے خلق کیا ہے اس کا ایک ظرف بھی بنایا ہے، اس کا ایک مقام بھی بنایا ہے۔ اگر اس شے کو وہی مقام ملے جو اس کے لیے اللہ کی جانب سے طے کی گئی ہے تو عدل ہے۔ اگر اس کے مقام کو اپنی مرضی اور منشا سے بدل دیا جائے گا تو یہ ناانصافی ہے اور ظلم کے مانند سمجھا جائے گا۔ یہی غلطی آج کے انسان سے ہو گئی ہے کہ ہم نے جس چیز کے حوالے اپنے تمام اقدار انسانیت کر دیے، اس کا نام دولت ہے، اس کا نام پیسہ ہے، اس کا نام اقتدار ہے۔ دولت خود غلط نہیں ہے، غلط یہ ہے کہ ہم نے دولت کو اس کے مقام پر نہ رکھ کر اپنی تمام اقدار انسانیت اس کے حوالے کر دی اور خود خالی ہاتھ ہو گئے۔ آپ غور فرمائیں، انسانی جسم سے لے کر اس کی روحانیت حتیٰ کہ عقائد پر دولت کا غلبہ ہو گیا، اور جب روحانیت پر دولت کے اثرات مرتب ہوئے تو انسان بس اسی کو خدا سمجھ بیٹھا۔ تمام عزتیں دولت کے پاس سمٹ کے آ گئیں، ترقیاتی مشعلوں کا روغن دولت بن گئی، علم بکنے لگا، اور تو اور آپسی محبتیں، ہمدردیاں، بڑوں کی اطاعت گزاری، چھوٹوں سے شفقتیں، ادبی سخنوری، انسانی شرافتیں، جذبہ ایثار، سب کچھ ہم نے دولت کے حوالے کر دیا۔ اب جب کہ سب کچھ سمٹ کے ایک مرکز دولت بن گئی تو کون چاہے گا کہ کوئی اس کا حصے دار بنا رہے؟ اسی میں ہم اپنی بنیادی ذمہ داریوں کو اور فرائض کو بھول بیٹھے ہیں کہ ہم کو نہ زکوٰۃ یاد ہے، نہ ہم کو خمس یاد ہے، نہ ہم کو لوگوں کی پریشانیاں دکھائی دیتی ہیں۔ آج انسانی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں، اپنی رہائش گاہوں، ضروریات کے سامان سے لے کر لباس کا انتخاب، دسترخوان کے لوازمات تک ہم مقابلہ آرائیوں میں سرگرداں ہیں، اور اسی جستجو میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ہم فراموش کر بیٹھے۔ آج جب حالات اس نتیجے تک پہنچ گئے، اس منزل تک پہنچ گئے، اللہ جو قادر مطلق ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ اپنے بندوں کی نیتوں سے خوب واقف ہے۔ وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے بندے گمراہ ہو جائیں، وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے بندے اپنے معبود کو بھول جائیں۔ اسی لیے ایک ایسی ہوا، ایک ایسی مصیبت، ایک ایسی وبا کرونا کی شکل میں چل گئی کہ اس ہوا میں سب کچھ ہل کر رہ گیا۔ معیشت کے بوتے پر خود کو سپر پاور سمجھنے والے آج مدد کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ سرکشی کرنے والوں کے سر آج شرم سے جھک گئے ہیں، اور پوری دنیا حیران ہے کہ یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہوا۔ آپ یوں سمجھیے کہ اس عالم میں بھی تمام ممالک ایک دوسرے پر الزام رکھ رہے ہیں اور مشکل کا کوئی مکمل اور حتمی حل تلاش کرنے میں قاصر ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ سپر پاور کی لڑائی ہے، کوئی کہتا ہے کہ دنیا میں 5G سسٹم لانے کی کوشش ہے۔ دوسری طرف اسی مشکل وقت میں سیاسی سرگرمیاں بھی ہیں، مذہبی تلخیاں بھی کار فرما ہیں۔
पूरा निज़ाम इस वक्त ठप पड़ा हुआ है। लोग अपने मजाजी रहबरों की तरफ बेबसी से देख रहे हैं। इस वक्त हर इंसान को अपना मुस्तकबिल तारीख दिखाई दे रहा है। कोई क़यामत की पेशन गोई कर रहा है, कोई इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मां के ज़ुहूर की खबरें सुना रहा है। सच तो ये है कि अल्लाह के हुजूर में या इमाम की खिदमत में पहुँचने की हमारी कोई तैयारी नहीं है। हम नमाज से गाफिल हैं, रोज़ा और खुम्स व ज़कात जैसी चीज़ों के हम चोर बनकर जी रहे हैं। वक्त के सिपाहियों ने हम सबको लॉकडाउन किया ये कह के कि तुमको अल्लाह को याद करने का वक्त नहीं मिलता था। लो अब वक्त ही वक्त है। देखें अब तुम जागते हो या नहीं। अब खाने के वक्त तुमको किसी नादार की भूख याद आती है या नहीं। अब दुआ के लिए तुम्हारे हाथ बुलंद होते हैं या नहीं। तुम्हारी आंखों में गरीबों के लिए दर्द झलकता है या नहीं। मेरे अजीज़ों, ये वक्त हम सबको उसी तरह मिला है जिस तरह एक तालिबे इल्म को इम्तिहान से कबल कुछ दिन की मोहलत दी जाती है कि जो पढ़ाया है उसे अच्छी तरह याद कर लो। इसी तरह के मोहलत के दिन हैं। इन दिनों में हमको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार और गुनाहों की तौबा करना है। दुनियावी हिर्स व हवस को छोड़कर अल्लाह के बंदों की खिदमत करना है। हमारा रब हमसे नाराज़ हो गया है। वो चाहता है कि उससे फरियाद की जाए, उससे मांगा जाए, उससे मिन्नतें करें, उससे माफ़ी मांगें, उसके सामने गिड़गिड़ाएं और रो रो कर अपनी गलतियों का मदावा करने के लिए फरियाद करें। वो बेहतरीन माफ़ करने वाला भी है। वो रहीम व करीम हमारे गुनाहों को माफ़ करके एक मर्तबा फिर से हमें इल्म व अमल की नेक तौफीक अता करे तो ये शजरा इंसानियत इंशाअल्लाह फिर सरसब्ज़ हो जाएगा और अखलाकियात के मीठे फल से दोबारा इंसानियत इस्तिफ़ादा करेगी और हमारी नस्लें उससे खुश और आबाद रहेंगी। बस हमको बेदार होने की ज़रूरत है। नमाज से गफलत गुनाह। याद रखिए, बेनमाजियों को हुसैन की मजलिस से भी कुछ नहीं मिलता। हुसैनी बनना है तो नमाजी बनना है और नमाज से भी पहले इंसान बनना है। एक सच्चा इंसान ही अल्लाह की हक़ानियत और दीन की सदाकत को समझ सकता है। अजीज़ों, ये तमाम बातें जो मैंने कही हैं वो पूरे आलम इंसान के लिए हैं, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। ये नहीं किसी मखसूस फ़िरक़े या तबक़े के लिए मैंने नहीं कहा, बल्कि गलतियाँ सबसे होती हैं, हुई हैं, गुनाह हुए हैं, कोताहियाँ हुई हैं। आइए हम सब मिलकर आज ये दुआ करें कि परवरदिगार हमारे गुनाहों को सदक़े में मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के माफ़ कराए और हमको ऐसी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम उसी की अता करदा नेमतों का सही इस्तेमाल इंसानियत की फ़लाह में करके हकीकी मायनों में खिदमत खल्क़ करके लफ्ज़ इंसान को सुरखरू करने के काबिल बन जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।